بعد فارغ ہو کر داعیہ بن جاتی ہیں اور قریہ قریہ دعوت کا کام کرتی ہیں، یہ خواتین کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ کام علماء کا اور دعات کا ہے۔ اپنے پورے حجاب اور اس کے تقدس کو برقرار رکھیں، اپنے گھر میں محصور رہیں اور ایک کمرہ منتخب کر کے اس کو درسگاہ بنا لیں۔ اصل خواتین کا کردار ہی بڑے بڑے مشاہیر پیدا کرنے کا ذریعہ بنا ہے۔ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ یتیم پیدا ہوئے تھے اور اس محدث کی تیاری ان کی والدہ نے کی تھی، اور ایسا محدث حاصل ہوا کہ ان کے ایک شاگرد نے ایک بار جوش میں آ کر کہہ دیا کہ میرے شیخ ابو زرع کو اگر 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق۔ یہ طلاق معلق کہلاتی۔ اب لوگ امام ابو زرع کے پاس آئے کہ آپ کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں؟ فرمایا کہ احفظ 100,000 حدیث کما یحفظ احدکم قل هو اللہ احد۔ مجھے 2,00,000 حدیثیں اس طرح زبانی یاد ہیں جیسے تمہیں قل هو اللہ آتی۔ پیچھے کون ہے؟ ایک والدہ کا کردار۔ امام بخاری ان کی کتاب کی آج تکمیل ہے، وہ بھی تو یتیم پیدا ہوئے تھے، اور ان کی والدہ انہوں نے ان کی تربیت کی، اور اتنا بڑا محدث پیدا ہوا، اللہ نے اتنا بڑا کام لیا جو کوئی نہیں کر سکا، نہ ان سے قبل کوئی کر سکا، نہ اس دور میں کوئی کر سکا، نہ اس کے بعد کوئی کر سکا، اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ امام اہل سنہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ یتیم پیدا ہوئے تھے، ان کی تربیت بھی ان کی والدہ نے کی تھی۔ بغداد میں جامع بغداد سے کچھ فاصلے پر گھر تھا ان کا، اور صبح فجر سے قبل ان کو اٹھاتی، گرم پانی سے غسل کرواتی، تہجد کا اہتمام کرواتی، اور اپنے ساتھ پھر مسجد میں نماز با جماعت کے لیے لے کر آتی، اور نماز کے بعد جو محدث کا درس ہوتا وہ پورا سنواتی اور پھر گھر لے کر آتی، جبکہ امام صاحب بالکل ابھی چھوٹے بچے تھے۔ دیکھیں ایک خواتین کے کردار سے کیسے کیسے مشاہیر ملے۔ حافظ عسقلانی رحمہ اللہ یتیم تھے، امام شافعی رحمہ اللہ یتیم تھے، تو ان کو بنانے میں ان کی ماؤں کا کردار ہے۔ یہ کردار کوئی معمولی نہیں ہے۔ جو کام بڑے بڑی یونیورسٹیاں نہیں کر سکیں وہ گھر کی 4 دیواری میں یہ خواتین کرنے میں کامیاب ہو گئیں، تو اس کردار کو بالکل معمولی مت سمجھیں۔ یہ حجرہ بڑا مبارک ہوتا ہے، بڑے بڑے فنڈز اور چندوں کے ساتھ بنائی گئی یونیورسٹیاں وہ کام نہیں کر پاتی کہ یہ کمرہ کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ محنت جاری رکھیں، اور جو تحقیق کا مادہ وہ بھی جاری رکھیں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بار درس دیا، اور درس میں ایک حدیث بیان کی کہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات والمتفلجات، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی عورتوں پر لعنت برسائی۔ ایک وہ عورت جو اپنے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال جوڑ لے، وہ جوڑنے والی جڑوانے والی دونوں، جیسے بیوٹی پارلر میں یہ کام ہوتا ہے آج کل، تو بیوٹی پارلر والوں پر بھی لعنت ہے، اور جو خواتین وہاں جا کر یہ کام کرواتی ہیں ان پر بھی لعنت ہے۔ اسی طرح ان عورتوں پر بھی لعنت ہے جو جسم کو کرید کر
سرما یا کسی بھی مادے سے جسم میں نقش و نگار کرواتی ہیں، چہرے پر یا ہاتھوں پر یا کسی بھی حصے میں، وہ کرنے والی کروانے والی سب ملعون ہیں۔ اور تیسرا وہ عورتیں جو اپنی بھووں کے بال باریک کرتی ہیں، ترشواتی ہیں اور حسن پیدا کرنے کے لیے ان کو باریک کرتی ہیں، دونوں عورتیں ملعون ہیں، کرنے والی کروانے والی۔ اور چوتھا متفلجات، جو عورتیں اپنے دانتوں کے فاصلے کو بڑھائیں، تفلیج، اس سے عمر چھوٹی نظر آتی، فاصلہ اگر دانتوں کا بڑا ہو بیچ کا تو اپنی عمر چھوٹی ظاہر کرنے کے لیے تفلیج کا عمل کرواتی ہیں، ان پر بھی لعنت۔ مجلس ختم ہو گئی، اگلے دن ایک خاتون ان کی خدمت میں حاضر ہوئی، ام یعقوب، اور کہا کہ عبداللہ یہ رات آپ نے کیا بیان کر دیا، میں رات بھر سوئی نہیں، یہ ہے تحقیق۔ قرآن کھول کر بیٹھ گئی کہ جب اللہ کی لعنت ہے تو وہ قرآن میں ذکر ہوگی، مجھے قرآن میں کہیں نہیں ملا، ایک ایک صفحہ میں نے دیکھا، ایک ایک سطر میں نے دیکھی، یہ مسئلہ کہیں نہیں ملے۔ تو اللہ کی لعنت آپ کو کیسے پتہ چلی؟ یہ قرآن میں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ تم نے قرآن بغور پڑھا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ لو قرأتیہ لوجدتیہ، اگر بغور پڑھا ہوتا تو یہ مسئلہ تمہیں مل جاتا۔ کہا کہ نہیں، میں نے تو ایک ایک سطر پڑھی۔ فرمایا کہ آیت گزری تھی تمہارے سامنے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو چیز رسول دے اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول روکے اسے رک جاؤ۔ عرض کیا کہ یہ تو میں نے پڑھی۔ تو فرمایا پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ کے پیغمبر نے دی، اور اللہ کے پیغمبر کا فرمودہ اللہ کا فرمودہ۔ من يطيع الرسول فقد اطاع الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ تو عزیز طالبات دیکھو، یہ محنت کا جذبہ اور محنت کا مادہ اور تحقیق کا ذوق اور شوق اتنا کافی نہیں سمجھا کہ اتنے بڑے صحابی، محدث، فقیہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کر دیا، کافی نہیں، سنا اور تحقیق کی، رات بھر نہیں سوئی، اور جب مسئلہ حل نہ ہوا تو خدمت میں حاضر ہو گئی، اور پوری تشفی جو ہے وہ اس کا سامان حاصل ہوا، تب مطمئن ہوئی۔ تو یہ ایک جذبہ اور شوق خواتین میں ہونا چاہیے۔ بڑی بڑی خواتین محدثات، فقیہات گزری ہیں۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی بہن حفصہ بنت سیرین، ان کے بارے میں قول ہے، آدم بن ابی ایاس کا، صحیح بخاری کے راوی ہیں، کہ حفصہ بنت سیرین جو تھی افقہ من اخیہا، اپنے بھائی سے بڑی فقیہ تھی۔ محمد بن سیرین جن کا فقاہت میں ایک نام ہے، ان سے بڑی فقیہ تھی۔ سید المسیب رحمہ اللہ سید التابعین، جن کی مراسیل کو بالاجماع قبول کیا گیا ہے، مجلس درس میں تھے، ایک شاگرد ان کا ملازم تھا، یعنی ہمیشہ آنے والا، کبھی ناغہ نہیں کیا، تو وہ 2-3 دن وہ ناغہ کر گیا، حاضر نہ ہو سکا۔ جب وہ آیا تو پوچھا کیا بات، کہا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اسی میں تجہیز، تکفین اور کچھ انتظامات، اس لیے 1-8 دن کا تعطل ہو گیا۔ تو فوراً ایک نیت کر لی، درس سے فارغ ہوئے، اس کو بلا لیا اور اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے۔ پھر وہ طالب علم غائب ہو گیا، مہینہ نظر نہیں آ رہا۔ ان کو قلق ہوا کہ میں نے اس کا اتنا ایک اکرام کیا اور یہ بالکل پڑھائی چھوڑ گیا۔ کچھ عرصے بعد ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ درس کی مجلس میں آ کیوں نہیں رہے؟ تو
عرض کیا کہ ضرورت نہیں پڑتی، آپ کا سارا علم آپ کی بیٹی کے پاس، اس سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ خواتین کا کردار، علم میں ایک تعمق ہو، گہرائی ہو، اور ایک بہترین مدرسہ بنے۔ داعیہ اور عورت خطیب نہیں ہوتی، دعوت کا کام مردوں کے ذمے۔ حضرت عائشہ چاہتی تو وہ بھی کبھی جدہ جا رہی، کبھی مکہ جا رہی درس کے لیے، کبھی کوفہ اور بصرہ جا رہی، بالکل نہیں۔ ایک حجرے کا انتخاب کر لیا تھا، اور اس سے پھر کیا برکات حاصل ہوئی، کیا ایک علم کے خزانے لوگوں تک پہنچے، اور کیا فقہی مسائل لوگوں تک پہنچے۔ امام مرزوق رحمہ اللہ ان کے ملازم شاگردوں میں سے تھے، تو ان سے وہ علم لیتے، حدیثیں سنتے، اور کبھی کبھی بے ساختہ جب آگے اس حدیث کو بیان کرتے تو یہ نہیں کہتے ان عائشہ، بلکہ فرماتے کہ حدثتنی الصادقہ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرأۃ من فوق سبع سماوات۔ لوگوں، یہ حدیث مجھے جس خاتون نے سنائی ہے وہ صادقہ ہے، سچی، پاک دامن عفیفہ، اور وہ صدیق کی بیٹی ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی حبیبہ ہے، جس کی برات 7ویں آسمان سے اتری اللہ کی وحی بن کر۔ اس طرح ان کا ذکر فرماتے۔ تو انشاءاللہ جو علم نافع آپ کو حاصل ہوا، اس کو آگے اس طرح منتقل کریں تاکہ اس سلک میں آپ پروئی جائیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرما دی۔ نظر اللہ امرأ سمع منی حدیثا فحفظہ ووعاہ ثم اداہ کما سمع، کہ اللہ اس بندی کا چہرہ تر و تازہ کر دے جو میری ایک حدیث سن لے، اس کو یاد کر لے اور سمجھ لے اور آگے پہنچا دے۔ تو آگے پہنچانے کا فریضہ باقی ہے۔ تو آج صحیح بخاری کی تکمیل منزل نہیں ہے، کچھ لوگ اس کو منزل سمجھتے ہیں، بلکہ اصل منزل میں آپ داخل کی جا رہی ہیں۔ اس علم کو آگے پہنچانا، اس پر عمل کرنا، عمل کروانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا شرح صدر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس عظیم ذمہ داری کے لیے آپ سب کو چن لے، تو انشاءاللہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے اساتذہ کے لیے، معلمات کے لیے، اور سارے مسئولین اور منتظمین کے لیے، اور شاید تھوڑا سا حصہ اس میں اس فقیر کا بھی شامل ہو جائے بالتوفیق و بعد اللہ تعالی۔ صحیح بخاری کا موضوع کیا ہے؟ اصل موضوع ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ یہ دین وحی ہے۔ یہ دین خرافات کا نام نہیں، بدعات کا نام نہیں، آراء الرجال کا نام نہیں ہے، ملفوظات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا نام ہے۔ جو پہلا باب صحیح بخاری کا باب بدء الوحی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدء الوحی کا باب امام بخاری کی اختراع ہے، اور کتب حدیث میں مثال نہیں ملتی۔ بس یہ ایک تربیت اور تعلیم ہے، اور یہ نقطہ بیان کرنا ہے کہ یہ دین اللہ کی وحی کا دین ہے، قرآن و حدیث کا دین۔ اور پھر اس نقطے پر قائم رہے پوری صحیح بخاری میں، ہر مسئلہ کتاب و سنت سے ثابت کر کے دکھائے۔ بعض مسائل میں فقہا حیران ہیں کہ ان مسائل کا مخرج کیا ہے۔ امام بخاری کی فقاہت اور ان کے حدیث کے عبور کو سلام، انہوں نے وہ مسائل بھی حل کیے نبی علیہ السلام کی حدیث۔ ایک مثال دیتا ہوں، مفقود الخبر کا مسئلہ یہ فقہا کی پریشانی کا باعث کہ ایک شوہر گم ہو جائے، اس کی بیوی کو مل نہیں رہا، وہ ایک عرصہ گزر گیا، تو وہ کیا کرے؟ آگے شادی کرے یا نہ کرے؟
فقہائے مالکیہ ان کا قول ہے 4 سال کا، 4 سے 6 سال انتظار کرے، اگر وہ نہیں آتا تو پھر وہ آگے شادی کر سکتی ہے، اس کو مرا ہوا قرار دے کر عدت گزار دی۔ فقہائے احناف 90 سال کے قائل، 90 سال انتظار کرے، اگر زندہ رہے تو پھر آگے نکاح کر لے۔ ہے نا پریشانی فقہا کی، حدیث کوئی نہیں، صرف اجتہادات۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلہ کتاب العدہ میں حدیث سے حل کیا، اور وہ سمجھ میں آتی ہے بات۔ مسئلہ یہ اٹھایا، ایک سائل نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اگر ہمیں گمشدہ بکری مل جائے جنگل میں یا کسی بھی مقام پہ تو اس کو کیا کریں، چھوڑ دیں؟ کہ یہ اما لکا او لاخیک او للذئب، وہ بکری یا آپ کی یا آپ کے کسی اور بھائی کی یا پھر بھیڑیے کی، مانا اٹھا لو، بکری آپ لے سکتے، نہیں اٹھائی تو کسی بھیڑیے کا شکار ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ اس نے سوچا کہ میدان کھلا ہوا ہے، پوچھا کہ اگر گمشدہ اونٹ مل جائے تو آپ کو غصہ آ گیا کہ اونٹ کو اٹھانے کی کیا تک ہے، اونٹ کے جوتے اس کے ساتھ ہیں، اس کا مشکیزہ اس کے اندر ہے، بکری چھوٹی ہوتی ہے، وہ کھا پی بھی نہیں سکتی، اونٹ اور لمبے قد کا بڑے بڑے درختوں کو کھا سکتا، اندر اس کا پانی ذخیرہ موجود ہے، وہ تو کئی دن گزارا کر سکتا ہے، اور نہ کوئی بھیڑیا اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اونٹ کا منع کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے سے کیا استنباط کیا کہ شریعت جانوروں کی مصلحت کا بھی خیال رکھتی ہے۔ بکری کی مصلحت اور ہے، اونٹ کی اور ہے۔ بکری اٹھا لو، وہ غیر محفوظ ہے، کوئی نہ کوئی بھیڑیا اس کو چیر پھاڑ سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اونٹ محفوظ ہے، وہ کئی دن گزار سکتا ہے، اس کا مالک اس کو تلاش کر کے بالآخر اس کو ڈھونڈ لے گا اور اس کو لے کر آ جائے گا۔ جو شریعت جانوروں کی مصلحت کا خیال رکھتی ہے تو انسانوں کی نہیں، انسانوں کی مصلحت کا بھی خیال رکھے گی۔ اب عورتیں کئی قسم کی ہیں جن کا شوہر گم ہو جاتا ہے۔ ایک عورت وہ ہے کسی اجنبی ماحول میں، بعض عورتیں شادی ہو کر کسی اور مقام پر ان کو لے جایا جاتا ہے، کسی اجنبی ماحول میں، وہاں ان کی عزت محفوظ نہیں، کوئی کفالت کرنے والا نہیں۔ ایک عورت وہ جو اپنے خاندان کے بیچ میں ہے، باپ بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، تو ان کی کفالت بھی ہو سکتی ہے، حفاظت بھی ہو سکتی ہے۔ تو دونوں عورتوں کی مصلحت الگ ہے، اس کی مصلحت فوری تحفظ کی ہے، اس کی مصلحت انتظار کر سکتی ہے، اس کی کفالت ہو رہی ہے، اور بھائی بہنیں موجود ہیں، والد موجود ہے، سہارا موجود ہے، وہ ایک طویل عرصہ انتظار کر سکتی، یہ انتظار نہیں کر سکتی۔ جیسے بکری اور اونٹ کی مصلحت کا آپ نے خیال کیا، یہ خاتون بھی اسی مصلحت کے تحت اگر وہ غیر محفوظ ہے تو وہ اس اپنے شوہر کو مرا ہوا خیال کر کے عدت گزار کے آگے نکاح کر سکتی۔ تو میں نے اس مسئلے کا استناد ایک حدیث کی طرف کیا، بڑا گہرا استنباط ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فقیہ بھی تھے، بہت بڑے بڑے پائے کے فقیہ، اور ان کی کتاب جیسے ایک بندے کو محدث بناتی ہے، فقیہ بھی بناتی ہے، مفسر بناتی ہے، لغوی بناتی ہے۔ یہ سارے علوم صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ صحیح بخاری کا موضوع یہی ہے کہ یہ دین وحی ہے، نہ یہ بدعات کا نام ہے، نہ آراء الرجال کا نام ہے، نہ یہ قیاسوں کا نام ہے، بلکہ ایک چیز صحیح بخاری کے موضوع میں یہ ضرور ہم کہیں گے کہ یہ ردود کی کتاب ہے۔ امام بخاری کا ہر دوسرا تیسرا باب کسی نہ کسی گمراہ فرقے کا رد ہے، اور رد بھی اس طرح کہ بالکل غیر محسوس، کسی کا نام نہیں لیا، بڑا باوقار انداز، مگر ٹھوس دلیلوں سے ایسا رد کیا ہے کہ کسی میں جواب دینے کی ہمت نہیں۔ ہر دوسرا تیسرا باب رد کا باب ہے، مذاہب باطلہ کا، افکار باطلہ کا، اور جو فتنے اس دور تک پیدا ہو چکے تھے سب کی تردید موجود۔
بعض وقت پتہ نہیں چلتا یہ یہاں بات کیا ہو رہی. بس ایک باب امام بخاری نے قائم کیا، باب رفع البصر الی السماء، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانے کا حکم. یہ کیا مسئلہ ہے؟ آسمان کو دیکھنا کیا مسئلہ، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حافظ نجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس نقطے کو حل کیا کہ اس دور میں کچھ لوگ تھے صوفی طرز کے، وہ کہتے تھے کہ ہمیشہ سر جھکا کے بیٹھنا چاہیے، یہ تقوی کی علامت. بلکہ ایک صوفی کا قول بھی ہے کہ میں نے 20 سال سے آسمان نہیں دیکھا، ہمیشہ زمین دیکھی. یہ اس کی ورع اور تقوی کی دلیل. ایک طبقہ ایسا پیدا ہو چکا تھا کہ اوپر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ تواضع، تقوی اور ورع کی دلیل کہ ہمیشہ نیچے دیکھا جائے. اس فکر کا امام بخاری نے رد کی، توڑا اس کو، اور نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ سے 7-8 واقعات نقل کی آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا. احادیث کا ایک جال بچھا دی. ایک فکر کا رد ہے اس میں. بعض اوقات محسوس نہیں ہوتا، مگر اس میں ایک علم ہوتا ہے اور ایک گمراہ فرقے کی تفنید ہوتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ جو ایک منہج تھا بڑا قابل تعریف ہے. وہ علماء حمد اور تعریف کے مستحق ہیں جن علماء میں منہج رد ہو اہل بدعت، مبتدعین پر بدعات کی تفنید کا مادہ اور ملکہ ہو. نہ یہ کہ وہ بدعات اور اہل بدعت کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، مسکراہٹوں کے تبادلے شروع کر دیں، اسٹیجوں پر جمع ہونا شروع کر دیں. یہ ساری چیزیں علم اور علمی وقار کے خلاف ہیں، ایک عالم کے منہج کے خلاف. بدعت جہاں بھی ہو اس کا رد ایک محدث پر فرض ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے اہل یمن کی تعریف کی، الایمان یمان والفقہ یمان، کہ ایمان تو یمن کا ہے اور فقہ بھی یمن کی. اور ایک حدیث پر حکمت یمانیت، حکمت بھی یمن کی. تو ایسی یمن میں کیا چیز تھی آخر کہ آپ نے اتنی تعریف کی کہ ایمان بھی یمن کا، فقہ بھی یمن کی، حکمت بھی یمن کی. تو کئی ان کے تمیزات ہیں جو اللہ کے نبی نے خود بیان کی. مثلا آپ خیبر کے میدان میں تھے، اہل یمن آپ کے پاس آئے تھے اسلام قبول کرتے ہوئے، اشعری صحابی. تو آپ نے فرمایا تھا کہ اتاکم عہد الیمن ہم ارق الناس افئدۃ والینہم قلوبا. تمہارے پاس یمنی صحابی آ رہے ہیں اسلام قبول کر کے، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہیں، رقیق القلب ہیں. ان کے دلوں میں بڑی رقت ہے، خشیت ہے. یہ ان کی خوبی ہے. بطور خاص آپ نے ذکر کی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں. ان کا تمیز کیا تھا؟ ارحم امتی لامتی ابوبکر، ابوبکر ارحم ہے. ان کے دل میں رقت، انابت، خشیت، رحمت سب سے زیادہ ہے. یہ قابل تعریف ہے کہ عمل اہل یمن کا آپ نے ذکر کیا. مسند احمد میں ایک حدیث آپ کا فرمان ہے کہ انی اجد نفس الرحمن تلقاء الیمن، کہ میں نفس الرحمن پاتا ہوں یمن کی طرف. یہ بھی اہل یمن کا تمیز. نفس الرحمن کہاں پاتا ہوں؟ یمن کی طرف. اب یہ حدیث ایک اشکال کا باعث ہے، طالبات بھی توجہ دیں. نفس کا معنی سانس ہوتا ہے، رحمان کا سانس. کیا اس کی تعویل کرو گے؟ یعنی اشاعرہ یا متاولین ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بھی تعویلیں کرتے ہیں، ورنہ نفس کا معنی ظاہر سانس ہے، اور سانس کا معنی کوئی نہیں کرتا. تو آپ بھی تعویلیں کرتے، لیکن نہیں، اس حدیث کو وہ سمجھ نہیں سکے. نفس کے دو معنی ظاہر ہیں. ایک ہے یہ نفس جس کی جمع انفاس آتی، یہ سانس کے معنی. اور دوسرا نفس مصدر ثانی باب تفعیل کا، نفس ینفس تنفیسا و نفسا، جس کا معنی زائل کرنا، ہٹا دینا، دور کر دینا، صاف کر دینا. من نفس عن اخیہ المؤمن کربۃ من کرب الدنیا
نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی تکلیف دور کر دے گا اللہ اس کی آخرت کی تکلیف دور کر دے گا. تو نفس تنفیس نفس مصدر ثانی مصدر سمعی ہے یا مصدر بحسب زوائد ہے بمعنی زائل کرنا، دور کرنا، کسی چیز کو صاف کر دینا. تو میں یہ نفس الرحمن، یہ رحمان زائل کرے گا، کروائے گا یمن کی طرف سے حق پر آنے والے مصائب، بدعات، خرافات، ان کا ازالہ، دین حق کی صفائی اللہ تعالیٰ زیادہ کہاں سے کروائے گا؟ اہل یمن کی طرف سے. یمن والوں میں یہ خوبی ہوگی کہ جو شوائب اٹھیں گے حق پر شامل ہونے کی کوشش کریں گے، یمنی علماء اور محدثین کو صاف کریں گے، ہمیشہ حق کو آشکارا کر کے پیش کریں گے، ملاوٹوں سے پاک کر کے پیش کریں گے، ہمیشہ حق کا دفاع کرنے میں پیش ہوں گے. اور یمنی صحابی کی ایک تاریخ ہے، یہ تفصیل کا وقت نہیں. آخری مثال آپ لے لیں، یعنی ہمارے کچھ دور قبل امام شوکانی رحمہ اللہ یمن کے کیا انہوں نے کام کیا، حدیث کی خدمت، سنت کی خدمت، بدعات کا رد، اور اسی کی ایک کڑی شیخ مقبل رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد یمن میں پھیلے ہوئے ہیں اور الحمدللہ دفاع سنت کا کام کر رہے ہیں، بدعات کا رد کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ زیادہ میں حق کا جو ایک دفاع ہے اور باطل کا ازالہ ہے یمن کی طرف پاتا ہوں. یہ ہے ایمان، یمن کا ایمان. حکمت تو یمن کی اور فقاہت تو یمن کی. امام بخاری رحمہ اللہ پوری طرح اس فقاہت سے مالا مال تھے. صحیح بخاری اس کا ثبوت ہے. ہر دوسرا تیسرا باب کسی گمراہ فرقے کا رد ہے، ہر دوسرا تیسرا باب. یہ کتاب جس طرح وحی الہی کی ترجمانی کرتی ہے، اسی طرح ردود کی کتاب فرق باطلہ کا رد ہے. ہم نے اپنے اساتذہ سے صحیح بخاری پڑھی اور کئی دفعہ پڑھانے کا موقع ملا، تو میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے دور تک جتنے فتنے پیدا ہو چکے تھے سب کا رد صحیح بخاری میں موجود ہے. اور آج تک جو بھی فتنے ہیں، شبہات ہیں، ان سب کا رد صحیح بخاری میں موجود ہے. اور قیامت تک جو بھی شبہات پیدا ہوں گے سب کا رد صحیح بخاری میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے ایک بڑے عظیم وقت کا انتخاب کیا، ورنہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں بہت سے ان کے مشائخ کا یہ قول تھا. اس قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخصیت تو نبی علیہ السلام کے صحابی بننے کے قابل تھی، دور صحابہ کے قابل تھے. قتیبہ بن سعید امام بخاری کے شیخ، ان کے دو قول، ایک ان کا قول ہے لو کان بخاری فی الصحابہ لکان علما، بخاری اگر صحابہ کے دور میں ہوتے تو اونچا پہاڑ ہوتے، بڑا اونچا مقام ہوتا. اور ایک ان کا اور قول ہے کہ فضل البخاری علی سائر المحدثین کفضل عمر بن الخطاب علی سائر الصحابہ، کہ بخاری کی فوقیت سارے محدثین پر کیسی ہے؟ جو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فوقیت سارے صحابہ پر. اس کے اس قول میں مقصد کیا ہے کہ یہ شخصیت اس قابل تھی کہ یہ نبی علیہ السلام کی صحابی بنتی، صحبت کا شرف ان کو ملتا. مگر اللہ کی حکمت ہے، علماء نے اس پر بحث کی اور یہ بات پیش کی ہے کہ جس دور میں ہم بخاری پیدا ہوئے وہ عین اللہ کی حکمت کے مطابق تھا. اللہ اپنی حکمت بہتر جانتے ہیں، لیکن بات تو کی جا سکتی، حقائق کو سامنے رکھے. دراصل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین میرا زمانہ، پھر صحابہ کا، پھر تابعین اور پھر تبع تابعین. یہ خیر القرون ہے، بہتر زمانہ، یہ قرن ثالث تک جاتا ہے، 30 صدی ہجری تک. پھر کیا ہوگا؟ پھر فتنے ہوں گے، پھر خرافات ہوں گی، بدعات ہوں گی جو ہمیشہ قائم رہیں گی. امام بخاری قرن ثالث میں پیدا ہوئے، دنیا میں آئے. ان قرن ثالث کا انہوں نے بڑا ایک دور پایا. یہ وہ دور جو خیر القرون ختم ہو رہا ہے اور فتنے شروع ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فتنوں کے اس آغاز میں
یہ ایک احسان کیا امت پر کہ امت کو ایک دستاویز کی ضرورت ہے، رہنما کتاب کی ضرورت ہے۔ پہلے تو علم موجود تھا، ائمہ تھے، محدثین تھے، اور علم نشر ہو رہا تھا۔ اب خیر القرون کا انقضاء ہے، یہ انخرام ہے، اور فتنے شروع ہو رہے ہیں۔ تو ان فتنوں کا ازالہ کرنے کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے کوئی دستاویز ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ کو چنا، اس دور میں ان کو پیدا کیا، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ ایک ایسا کام کر گئے اس سے قبل ان کے مشائخ نہیں کر سکے، نہ اس دور کے محدثین کر سکے، نہ کوئی آج تک کر سکا، نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ یہ عظیم کتاب جس کی تکمیل اس ادارے میں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ تو اس کا موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ دین وحی ہے، تو کم از کم اور کچھ نہ آپ سیکھیں، یہ بات اپنے اندر اپنا لیں، پیدا کر لیں پوری قوت کے ساتھ کہ دین پر عمل کرنا ہے، کتاب و سنت پر۔ کوئی کام اس وقت تک نہیں کرنا جب تک وہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہ ہو، یہ بات طے کر لیں۔ جب ثابت ہو کہ آپ نے یہ کیا ہے، پھر ہم کریں کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی نے کیا۔ یہ فکر اپنے اندر جاگزین کر لیں، اس فکر کا اجر ملے گا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اور فکر ہے کہ بدعت کو نہیں اپنانا، سنت کو اپنانا ہے، اور اہل السنہ اہل الحدیث ان کی صحبت اور ان کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ بدعت کو پوری قوت سے رد کریں اور اہل بدعت کی پوری قوت سے تردید کریں۔ الولاء والبراء کا عقیدہ، یعنی بخاری پڑھ کر یا سن کر، درس حدیث لے کر یہ عقیدہ تو بنا کر جائیں کہ پوری قوت سے سنت کی محبت۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کو شرف دیا تھا، سنت سنت، عمل بالسنت۔ ان کے کاتب ابو حاتم الوراق کہتے ہیں کہ ہم گزر رہے تھے ایک علاقے سے، اور وہ علاقہ بارڈر کا تھا، سرحد کا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مجھے کہا کہ تم کچھ باہر جاؤ، بازار میں کچھ کھانے پینے کا سامان لے آؤ۔ امام بخاری خود نہیں جاتے تھے، یہ کھانا پینا، تجارت، اس میں ان کا اشتغال ہی نہیں تھا، بالکل دور اس چیز سے۔ اللہ نے مال بہت دیا تھا، اس مال سے مزاربت کی تھی، پیسہ لگا دیا، لوگوں کو دے دیا، وہ تجارت کرتے تھے، نفع اس کا آتا تھا۔ تو ابو حاتم کو بھیجا کہ کچھ لے آؤ۔ ابو حاتم گئے اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے واپس آئے، تو کہا کہ میں حیران ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ سیدھے لیٹے ہوئے، رخ ان کا دشمن کے علاقے کی طرف ہے، سیدھے لیٹے ہوئے۔ تو میں حیران، امام بخاری رحمہ اللہ تو سنت کے متمسک، ہمیشہ سنت پر عمل کرنے پر، آج سیدھے کیوں لیٹے ہوئے؟ اس قول سے کیا نکل رہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی لیٹتے دائیں کروٹ لیٹتے، نبی علیہ السلام کی سنت۔ آج دائیں کروٹ کیوں نہیں لیٹے؟ میں نے پوچھ لیا کہ یا شیخ آج آپ خلاف سنت لیٹے ہوئے۔ کہا کہ سامنے دشمن کا علاقہ ہے، تو میں نے دشمن کی سرحد پر چوکیداری کی نیت کر لی، پہرا۔ رباط لیلۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک رات کا بارڈر کا پہرا پوری دنیا سے قیمتی۔ تو میں نے سوچا موقع ہے، بارڈر پہ ہیں، تو میں نے وہ نیت کر لی، اور رخ قبلے دشمن کے علاقے کی طرف ہونا چاہیے، پہرا تبھی پورا ہوگا۔ دائیں کروٹ لیٹوں گا تو رخ اس طرف نہیں ہوگا۔ دیکھیں ایک ایک لمحہ ان کا کس طرح سنت کی محبت میں ڈوبا ہوا، سنت کی محبت میں فنا تھے۔ تو کم از کم یہ درس ہم لے کر جائیں، عمل بالسنہ کا، عمل بالحدیث کا، حدیث کی محبت کا، حدیث کی امتیازی شان کا، عہد الحدیث کی محبت کا، اور اس کے مقابلے میں اسی قوت کے ساتھ بدعت کی نفرت ہو، اہل بدعت کی نفرت۔ یہ بات ہم کو اللہ کے پیغمبر نے دی۔ ہر خطبے میں کیا فرماتے ہیں؟ شر الامور محدثاتها، لوگوں سب سے بدترین چیز دنیا کی وہ ہے جو نئی ہو، بدعت۔ شر الامور ہے سب سے بدترین،
تو سب سے بدترین چیز اختیار کرنے کے قابل ہو سکتی نفرت کے قابل. یہ نفرت کا انداز اور یہ جملے کہتے ہوئے آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حدیث میں اس کیفیت کا ذکر ہے کہ علا صوتہ واحمر وجہہ وانتفخت اوداجہ، آواز اونچی ہو جاتی، چہرہ سرخ ہو جاتا، رگیں پھول جاتی. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ممبر پر یہ بات ارشاد فرما رہے ہوتے اور آپ کی آواز بازار میں ہم سنتے، اتنی اونچی آواز، اتنی غیرت کے ساتھ کہ سب سے بدترین چیز بدعت ہے. اہل بدعت بھی نفرت کے قابل. قیامت کے تعلق سے آپ کا فرمان، جب حوض کوثر کی طرف کچھ لوگ بڑھیں گے جام کوثر پینے کے لیے، تو آپ خوشی سے ان کے استقبال کی تیاری کریں. اب عالم الغیب تو نہیں، مگر توبے سو کے الفاظ ان کو گرفتار کر لیا جائے، روک لیا جائے. میری امت ہے، آپ پہچان چکے آپ کی امت. یہ پہچان نہیں، یہ پہچاننا اعیان سے نہیں، علامات سے. یہ نہیں پہچانے کہ فلاں محمد اور فلاں ابو بکر اور فلاں علی اور فلاں عثمان، یہ نہیں پہچانے. علامت سے پہچانے. ان کے اعضائے وضو چمک رہے تھے. آپ کا فرمان ہے کہ عارف امت یوم القیامہ یا ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثار الوضو. میری امت قیامت کی دن آئے گی اور ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اس سے پہچانوں گے. اور آپ دیکھیں کہ آنے والے ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ان کے بازو چمک رہے ہیں، ان کے پاؤں چمک رہے ہیں، تو آپ خوش ہوں گے میری امت کے لوگ آ رہے ہیں. یہ باوضو رہتے تھے، نمازی تھے، ان کے استقبال کی تیاری کریں کہ انا انی فرضکم علی الحوض. لیکن روک لیے جائیں گے. جو ہی روکے جائیں گے چمک ختم ہو جائے گی، وہ چمک اور نور بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اللہ نے چمک دی ان کو کچھ دیر کے لیے، ان کو نفسیاتی مارنے کے لیے. ذرا خوش تو ہو لیں. وبدا لهم من اللہ ما لم يكونوا يحتسبون. پھر اللہ کی طرف سے اچانک ایسا فیصلہ صادر ہوگا جس کی ان کو توقع نہیں ہوگی. توقع تو یہ کہ ہم مقبول ہیں، ہمارے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، ہم تو کامیاب ہیں. لیکن کچھ دیر ان کو خوش رکھا جائے گا تاکہ ایک اور نفسیاتی مار کر ان کے حزن میں، حسرت میں اور اضافہ کرے. اب وہ گرفتار ہو چکے، روک لیا گیا، بڑی تعداد ان کی. فرمایا کہ امت ہی میری امت ہے. یہ جبریل فرمایا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات جاری کی. بدعتی لوگ، بدعت ٹولے. تو آپ کہتے کہ ایک موقع دو ان کی شفاعت کرنے کا، شفیع المذنبین ہے، امت کی نجات کے آپ حریص ہیں. لیکن نہیں، اس قدر نفرت بدعت سے اور اہل بدعت سے کہ سحقا سحقا لمن غیر وعدی. جن لوگوں نے میرے وعد، میرے دین کو بدلا، ان کو مجھ سے دور کر دو، دور کر دو، دور کر دو. تو شر الامور آپ کا فرمان یہ بدعت سے نفرت کی دلیل، اور سحقا سحقا آپ کا فرمان اہل بدعت سے نفرت کی دلیل. نہ وہ محبت کے قابل، نہ یہ محبت کے قابل. پھر محبت کے قابل کیا ہے؟ حدیث اور اہل الحدیث، عقیدہ اور اہل عقیدہ، وہ محبت کے قابل. تو اس سیرت حمیدہ امام بخاری رحمہ اللہ کی، اس سے یہ نقوش آپ لے کر جائیں، صحیح بخاری کا پیغام آپ لے کر جائیں کہ یہ کتاب، یہ دین وحی ہے. امام بخاری نے یہ بات واضح کی کہ اتنی بات کافی نہیں ہے، اس وحی کے تعلق سے حساب ہوگا قیامت کے دن. صرف عمل کا حساب نہیں، فلاں بندہ نمازی تھا، روزے دار تھا، حاجی تھا، مجاہد تھا، اتنا کافی نہیں. یہ جو آخری باب ونزل الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو گاڑ دیں گے، قائم کر دیں گے. وہ کس لیے؟ اسی باب بدل وحی کے تعلق سے. یہ دین وحی کا دین ہے. اب کس کس کا عمل وحی کی ترجمانی کرتا تھا، کس کس کی نیکی سنت کے مطابق تھی، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق تھی. یہ فیصلہ میزان کرے گا، یہ ترازو کرے گا. اگر نیکی سنت کے مطابق نہیں ہے، نیکی ہے طریقہ کسی اور کا، باپ دادا کا ہے، برادری کا ہے، قوم کا ہے، کسی پیر کا ہے، کسی ولی کا ہے، کسی امام کا ہے،
تو ترازو ان چیزوں کو نہیں جانتا، کسی کا باپ کون اور برادری کون اور قوم کون اور دادا کون، وہ تو ایک ہی چیز جانتا ہے اور وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت۔ یہ حساب اسی بنیاد پر ہوگا، حساب عمل کا نہیں، عمل کے ساتھ جو دین وحی ہے، تمہارا عمل اللہ کی وحی کا ترجمان تھا یا نہیں؟ اس عمل میں کسی امام کے فتوے کا تاثر تو نہیں، یہ عمل کسی فقیہ کے قول کے مطابق تو نہیں، یہ عمل باپ دادا کے رواج پر تو نہیں ہے۔ اگر یہ باتیں ہیں تو اللہ کے میزان میں کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی وزن نہیں۔ ہاں اگر اللہ کی وحی کا ترجمان عمل سنت کے مطابق، نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہے، تو اس میزان میں اس کا وزن بنے گا اور بڑھے گا، اتنا بڑھے گا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے، رب سمین عظیم لا یظن عند اللہ جناح بعوضہ۔ کچھ لوگ قیامت کے دن بڑے بھاری بھرکم آئیں گے، اس بھاری بھرکم کی کئی تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ کہ نیکیوں سے لدے پھدے آئیں گے، بڑی ان کو نیکیاں کر رکھی، بڑے بھاری عظیم اور سمین نیکیوں کے انبار لے کر آ رہے ہیں۔ جب پہنچیں گے میدان محشر میں، اللہ فرمائے گا اس بندے کو بھی میزان میں ڈال دو اور اس کی نیکیوں کو، جو پہاڑ جیسی۔ لا یظن عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ کے میزان میں وہ نیکیاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوں گی، سب ختم۔ تیرا وزن کہاں گیا؟ تیرے اعمال کا وزن سب ختم، نہ کوئی تیری قیمت ہے نہ تیرے اعمال کی کوئی قیمت ہے، سب ختم ہو جائے۔ تو ایسا کام کیوں کریں جو بالکل بے وزن بے قیمت ہو، جس کی کوئی پذیرائی نہ ہو، بندہ دھتکار دیا جائے، خود میزان اس کو رد کر دے۔ اور وہ حدیث میں بیان کرتا ہوں ہمیشہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ایک لاغر محدث اور فقیہ بہت بڑے تھے، لیکن جسمانی اعتبار سے لاغر دبلے پتلے۔ بعض اوقات صحابہ ان کی پتلی ٹانگوں اور پنڈلیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک بار اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ کی ہنسی نکل گئی، آپ بھانپ کے اس مذاق کو، فرمایا کہ لہما اثقل فی المیزان من احد، جن پنڈلیوں کو دے کر ہنس رہے ہو، اللہ تعالیٰ کل یہ دونوں پنڈلیاں اپنے میزان میں ڈالے گا، صرف پنڈلیوں کو، اور ان کا وزن احد پہاڑ سے بھاری ہوگا۔ یہ وزن کہاں سے آیا؟ وہ موٹا تازہ بندہ پہاڑ جیسے اعمال لے کر آیا تھا اور مچھر کے پر کے برابر نہیں، اور یہ دو پتلی پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھاری۔ فرق کیا ہے؟ فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہے، بس حدیث کا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کو اس قدر سنت کی اتباع کا شوق تھا، امور عبادت میں سارے صحابہ آپ کی اطاعت کرتے تھے، لیکن عبداللہ بن مسعود امور عبادت میں بھی امور عادت میں بھی، یہ ان کا تمیز تھا۔ بڑے غور سے دیکھتے نبی علیہ السلام کیسے مسکراتے ویسے مسکراتے، اس میں تعمیل ضروری نہیں، بڑے غور سے دیکھتے آپ کی چال کیسی، چلتے کیسے، ویسا چلتے، ویسا اٹھتے بیٹھتے۔ اس قدر سنت کی محبت کہ امور عبادت تو تھے ہی تھے، امور عادت میں بھی آپ کی اتباع کا شوق تھا۔ یہ اس کا صلہ ہے، صرف یہ دو پتلی پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھاری ہوں۔ عمل کا وزن نہیں، عمل میں سنت کی اتباع کا وزن۔ تو اللہ کے بندو یہ نقطہ امام بخاری کی سیرت سے اگر سمجھ لیں اور صحیح بخاری کے درس سے حاصل کر لیں تو یہی سب سے بڑی قیمت ہے، اور اس پروگرام کی جو ایک مقصدیت ہے انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ تو اس فکر سے آپ مالا مال ہو کر جائیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا یتقنہ، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کہ آپ کوئی عمل کریں اس میں اتقان پیدا کریں، عمل سرسری نہ ہو، ہوائی نہ ہو، اس میں اتقان پیدا کریں۔ اتقان کا معنی اس میں حسن پیدا کریں، اور اتقان اور حسن اللہ کے پیغمبر کی سنت کے ساتھ۔ ہر عمل میں سنت کی معرفت حاصل کر لو، اتنا علم تو آنا چاہیے۔
آپ کی نماز کیسی تھی، آپ کا حج کیسا تھا، آپ کے روزے کیسے، آپ کا عقیدہ کیا تھا. یہ عمل تو معلوم ہونا چاہیے. اس میں اتقان پیدا کرو. دنیا میں اتقان پیدا کرتے نہیں کرتے. ایک سوٹ سلوانا ہو، کپڑا لیتے ہو، درزی کو اچھی طرح ناپ دیتے ہو، بازو یہاں ہو، کالر ایسے ہو، اور سٹائل ایسا ہو، لمبائی اتنی ہو، شلوار ایسی ہو، ایک ایک چیز اچھی. یہ اتقان ہے. اس کا حسن اپنا گھر بناتے ہو، اس میں جناب نقشہ بنتا ہے، اور پھر اس کا ایک ڈیزائن طے ہوتا ہے، اس کا میٹیریل طے ہوتا ہے، اتنا سیمنٹ، اتنا سریا اور سنگ مرمر اور فلان فلاں. یہ اتقان کا ہے. جب دنیا کے امور میں اتقان ہے تو وہ امور جو آخرت کے ہیں، جس میں جنت کی فلاح آپ کو حاصل ہوگی اور وراثت ملے گی، اس میں یقیناً اتقان چاہیے. اور اتقان اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ، اور کوئی چیز اتقان کا باعث نہیں. تو جہاں سے سفر شروع ہوا باب بدل وحی، وہیں سے آغاز اختتام ہو رہا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں گے. کیوں قائم کریں گے؟ تمہارا حساب مکمل کرنے کے لیے. حساب شروع ہو چکا تھا، عمل گنے جا رہے ہیں. اس بندے کو کھڑا کر لو، دیکھو اس کی نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، زکاتیں پوری ہیں یا نہیں. دیکھو اس کو، ایک ایک عمل کی گنو، گنتی کرو. یہ شروع ہو چکا. اس کے لیے گواہیاں اکٹھی کی جا رہی. اللہ کا علم، اللہ ہر چیز جانتا ہے، اور ملائکہ کے صحیفے وہ کھلے پڑے ہیں سامنے. پھر زمین موجود ہے، بندے کی پوری رازدان ایک ایک عمل کی گواہی دے رہی ہے. اور پھر یہ اعضاء بندے کے، ہاتھ پاؤں، آنکھیں، ناک، کان، ہر وقت بندے کے ساتھ ہیں، ایک ایک عمل کا مشاہدہ کر چکے، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں. گواہیاں پوری ہو گئی، اعمال کی گنتی ختم ہو گئی. کئی لوگ ایسے جو خوش نصیب گنتی میں کامیاب ہو گئے، پورے ہو گئے. ہم جیسا بندہ ہوتا تو ان کو کامیاب قرار دے دیتا، مگر اللہ کہتا ہے قیامت کا حساب میرے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا، کیونکہ قیامت کا حساب ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ ہے. تم ظاہر کو جانتے ہو، باطن کو نہیں جانتے. دنیا کے سارے جج اکٹھے ہو جائیں، قیامت کے دن ایک بندے کا حساب نہیں لے سکیں. حساب وہ لے گا جو ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتا. اب یہ میزان کیوں ہے؟ اللہ نے میزان کو صلاحیت دی ہے اس عمل کو تولنا ہے جو عمل میرے حبیب کی سنت کے مطابق. سنت کے خلاف ہے کوئی وزن نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. ایک شرط اور ہے اخلاص کی. امام بخاری نے شروع میں اس پر تنبیہ کر دی تھی، باب قائم کیا وحی کا، اور نیچے حدیث انما الاعمال بالنیات. مانا یہ دین اخلاص بھی، دین وحی اور دین اخلاص. اور قیامت کا حساب ہر عمل کے تعلق سے ان دو نقطوں کے ساتھ ہی ہوگا، وحی کی اتباع اور اخلاص کی حفاظت. اور میزان میں صلاحیت ہوگی، اس عمل کو تولے گا جو اللہ کی وحی کے مطابق ہو، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، اور اخلاص کے مطابق، اخلاص کی حفاظت. بڑا اس کا وزن ہوگا. من تصدق بصدقۃ من کسب طیب، اللہ اس کو قبول کر لے گا. ایک کھجور سے روز کسب طیب سے دے دی، اللہ اس کو قبول کر لے گا. یربی کما یربی احدکم فلوہ، اللہ اس کو پالے گا، بڑھائے گا، چڑھائے گا. حتی تصیر مثل احد، حتیٰ کہ قیامت کے دن ایک کھجور احد پہاڑ بن چکی ہوگی. یہ اخلاص کی قوت ہے. اخلاص کی قوت، اخلاص پیدا کرو. ابھی شیخ فرما رہے تھے، شیخ ظفر اللہ خان حفظہ اللہ، بڑی قیمتی بات کہ تھوڑا عمل کیوں نہ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے. لیکن اس پر ادل دلیل، وہ اصحاب الغار، 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے، کوئی جاننے والا نہیں، اور ایسی بھاری چٹان آ گئی تھی غار کے دھانے پر کہ نکلنے کا راستہ ہی نہیں تھا کوئی. بالآخر تینوں نے اپنے زندگی میں سے جو اعمال تھے ایک ایک عمل کا انتخاب کیا. پوری زندگی نہیں، ایک ایک عمل پیش کر دیا. صرف عمل پیش نہیں کیا، تینوں نے ایک بات کہی تھی، اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک فافرج عنا ما نحن فیہ ما کننا فیہ. یا اللہ تو جانتا ہے یہ عمل جو ہم پیش کر رہے ہیں سب جانتے ہیں، اگر یہ عمل تیرے لیے خالص تھا تو ہمیں یہاں سے نکال دے. اگر تیرے لیے خالص، ان کی فکر کیا ہے؟ عمل کافی نہیں،
عمل کا اللہ کے لیے خالص ہونا ضروری ہے. کروڑہ روپے خرچ کر دو ریاکاری کے ساتھ کچھ نہیں. ایک آدھی کھجور دے دو اخلاص کے ساتھ اللہ اس پر راضی ہو جائے, صلح کر لے گا. تو زندگی کے اعمال میں سے ایک عمل ایک جملے کے ساتھ پیش کیے کہ تو سب کچھ جانتا ہے, اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے خالص تھا ہمیں نکال دے. اور چٹان تھرکتی گئی, بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ تقطعت الصخرہ, چٹان کے پرخچے اڑ گئے. یہ اخلاص کی طاقت ہے کہ چٹان کے پرخچے اڑا دیے, ریزہ ریزہ کر دیا اس کو, راستہ نکل گیا, بندے نکل آئے. اللہ اکبر. اور اس کے مقابلے میں 3 بندے اور بھی ہیں جو قیامت کے دن آئیں گے. ایک عالم دین اور قاری قرآن, ایک شہید اور ایک سخی. وہ ان کی زندگی بھر کی کمائی تھی. تعلمت القرآن وعلمت, ایک شخص کہہ رہا ہے میں نے پوری عمر قرآن پڑھا اور پڑھایا. دوسرا کہ انفقت فی سبیلک, میں نے تیری راہ میں مال خرچ کیا, بڑا مجھے اللہ نے مال دیا, خرچ کرتا رہا ڈھیر لگا دیا. تیسرا کہہ رہا ہے کہ قاتلت فی سبیلک حتی قتلت, میں نے جہاد کیا, ہر میدان میں جاتا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا. تینوں کی پوری زندگی کی کمائی. فرشتے کہہ رہے ہیں کذبتا, جھوٹا ہے تو, جھوٹا ہے تو. کیوں؟ اگر یہ سارے کام تو نے کیے ہوتے اس لسٹ میں آپ کا نام ہوتا. آپ کا نام تو ہے ہی نہیں, جھوٹ بول رہے تھے. اللہ فرمائے گا نہیں, سچ بول رہے. اس نے پڑھایا, لیکن کیوں؟ تاکہ اس کو قاری صاحب علامہ اور فہامہ کہا جائے. اس نے سخاوت کی کس لیے؟ تاکہ اس کو سخی کہا جائے. ہماری رضا مقصود نہیں تھی. اس نے جہاد کیا تاکہ اس کی شجاعت اور بہادری کے چرچے بنے اور لوگ گیت گائیں. فقط قیل, سب کچھ کہا گیا, سب کچھ ہو گیا دنیا میں, سب کچھ. یہ پوری زندگی کی کمائی. اور نتیجہ اسحبوا بہ الی النار, اس کو ٹانگوں سے پکڑ لو تینوں کو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال. زندگی بھر کی کمائی. عمل بڑا ہے, بھاری بھرکم ہے, اخلاص سے خالی. ادھر زندگی کا ایک ہی عمل منتخب کیا, اللہ کی جناب میں پیش کر دیا, اللہ نے مخرج مہیا کر دیا. ادھر پوری زندگی کمائی ہے, اخلاص سے خالی, مگر ناکام اور نامراد اور جہنم کا لقمہ بن گیا. یہ صحیح بخاری کا درس. یہ دین وحی کا دین ہے, اخلاص کا دین. اپنے عمل میں وحی کی مطابقت پیدا کرو اور اپنے عمل میں اخلاص کی حفاظت کرو. باقی بہت سے مباحث وہ شیخ عبدالشکور صاحب نے فرمایا کہ بڑے آسان الفاظ میں آج بات کرنی ہے, تو میں نے آسانی سے کچھ باتیں عرض کر دی, ورنہ اس میں بڑے علمی مباحث تھے. مسئلہ لفظ تھا اور صفات, اسماء و صفات کا عقیدہ, جس میں جہمیہ, معتزلہ, اشاعرہ, ماتریدیہ کا رد. یہ ضروری ہوتا ہے لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. باقی یہ آخری جو حدیث ہے اس پر کچھ باتیں عرض کر دیں. امام بخاری کی سند ہے, احمد بن اشکاج امام بخاری کے شیخ ہیں, اور ان کے شیخ جو ہیں وہ محمد بن فضیل, آگے عمارہ بن قعقاع, آگے ابو زرع, اور آگے ابو ہریرہ, اور آگے قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا شرف کی بات ہے. اے طالبات بچیو, مبارکباد ہو آپ کو, مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئیں. اس سند نے آپ کو کس سے ملا دیا, جا کر کس سے ملا دیا. یہ شرف کسی اور کا نہیں ہے, نہ کسی سخی کا ہے, نہ کسی تاجر کا ہے, نہ کسی عابد کا ہے, نہ کسی مجاہد کا ہے. یہ شرف آپ کا ہے, طلبہ اور طالبات اور علماء کا. قرآن کا ایک مقام ہے نا, هو الذی بعث فی الامیین رسولا, اللہ نے امیین میں رسول بھیجا. امیین میں یہ امی صحابہ ہیں, نبی بھی امی, رسول اور صحابہ بھی امی. یہ امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے, جاہل نہیں ہے. امی کا اصل معنی یہ ہے کہ وہ جماعت ہے جو دنیا کے علوم سے نابلد, ان کے سینے بالکل صاف شفاف ورقے کی مانند, جس میں سیدھا اللہ کی وحی داخل ہو. بس اس وقت یونانی فلسفہ اور فلاں علم اور فلاں علم ان کا طوطی بولتا تھا, کچھ نہیں. سادہ لوگ تھے, سادہ طبیعت, سادہ مزاج, سادہ ان کے سینے بالکل شفاف, اور سیدھا وہ اللہ کی وحی کی مشکات بن گئے. کوئی ان کا استاد نہیں تھا, کوئی دنیا کا استاد نہیں تھا. ان کا معلم اللہ تھا, جبریل امین تھے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغام پہنچانے والے. اور بڑا یہ سادہ پیغام ان سادہ دلوں میں داخل ہوا اور جا کر نقش ہو گیا. اور پھر یہی لوگ جو تھے سادہ ہی,
لیکن انہوں نے آگے چل کر کسرا اور کیسر کی کمر توڑ دی، جن کا طوطی بولتا تھا، تتر بتر کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، لشکروں کے لشکر انہوں نے تہ و بالا کر دیے. کوئی فاتح ایران بن گیا، کوئی فاتح عراق بن گیا، کوئی فاتح شام بن گیا. یہ چھوٹی سی جماعت، سادہ سی جماعت، امیین. اللہ نے ان میں ایک رسول بھیجا، رسول آ گیا امیین میں، اپنا کام کیا، دین بیان کیا، دین قائم ہوا. آگے اللہ کا فرمان وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کچھ اور لوگ بھی جو انہی میں سے، ان امیین میں سے، لما یلحقوا بہم، جو ان سے اب تک ملے نہیں. وآخرین یہ واو حرف عطف ہے، اور آخرین کا عطف امیین پر ہے. بعث فی الامیین اور بعث فی الآخرین، آخرین میں بھی اللہ نے رسول بھیجا، اسی رسول کو بھیجا. یہ رسول امیین کا رسول بھی ہے، آخرین کی بھی ہے. وہ آخرین اب تک آئے نہیں ہیں، لما یلحقوا، اب تک ملے نہیں ان سے، ملیں گے ضرور. یہ لما حرف نفی ہے، لما اور لم کی نفی میں فرق ہے. لم کی نفی نفی مطلق ہے. لم یات زید، زید نہیں آیا، پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا. لیکن لما یات زید کا معنی زید اب تک نہیں آیا، معنی آئے گا ضرور، اس کا انتظار ہو رہا ہے. نفی مقید ہے، لم کی نفی مطلق ہے، یہاں لما ہے مقید نفی. یہ آخرین میں بھی یہ رسول آیا جو اب تک ان کو ملا نہیں لیکن ملے گا ضرور. کیسے ملا پھر؟ طالبات بچیوں آپ ملیں، آپ نے سند پڑھی اپنے شیخ سے، شیخ کی سند آپ کو امام بخاری تک لے گئی. امام بخاری نے آپ کو اللہ کے نبی سے ملا دی، صحابہ سے ملتے ہو، پوری متصل سند. یہ ملنا ہے اس مقدس جماعت کے ساتھ. جب یہ آیتیں اتری تو نبی علیہ السلام کے سامنے سلمان فارسی بیٹھے ہوئے. اس حدیث کو بھی ساتھ جوڑ لو، مسئلہ اور واضح ہو جائے گا. فرمایا کہ لو کان العلم بالثریا لنالہ رجال من قوم ھذا، علم اگر ثریا ستارے پر بھی ہوگا تو اس قوم کے لوگ، یعنی سلمان فارسی کی قوم کے لوگ ثریا ستارے پر جائیں گے اور وہاں سے بھی علم لے کر آئیں گے. یہ ستارہ سب سے اونچا ہے، وہاں بھی پہنچے گی، علم لے کر آئیں گے. سلمان فارسی فارسی تھے اور بڑے محدثین، سیاستہ کے سارے مؤلفین فارسی. امام بخاری بخارا کے، یہ فارس کا علاقہ ہے. امام مسلم نیشاپور کے، یہ فارس کا علاقہ ہے. ابو داؤد سجستان کے، یہ فارس کا علاقہ ہے. نسائی نسا کے ہیں، فارس کا علاقہ. ابن ماجہ قزوین کے، فارس کا علاقہ. ترمذی ترمذ کے، فارس کا علاقہ. اس قوم کے بندے وہاں سے بھی علم لے کر آئیں. اور بعض علماء نے تو اس کا مصداق امام بخاری کو قرار دیا. دیکھیں کیا شرف ہے، کس طرح ملے جا کر صحابہ سے. اپنے شیخ سے سند شروع کی، چلتے چلتے شیخ الکل تک پہنچے، آگے شاہ ولی تک پہنچے، آگے پھر امام بخاری تک پہنچے، آگے پھر احمد بن اشکاب، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی محمد بن فضیل نے، وہ کہتے ہیں عمارہ بن قعقاع نے، وہ کہتے ہیں ابو زرع نے، اور وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ نے. جا کے صحابی سے مل گئے اور وہ کہتے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے مل گئے. نبی علیہ السلام کو علم دینے والا کون ہے؟ جبریل. اور جبریل کو علم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. یہ سلسلہ جا کر کہاں ٹوٹا؟ اللہ تعالیٰ. کوئی سے بڑا شرف ہو سکتا؟ آپ کو انبیاء کی وراثت حاصل. اللہ اس ورثے کی جو حقیقت اور جو اس کی عظمت ہے اس کو قائم رکھنے کی توفیق دے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے آخر میں، کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان للسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کلمتان یعنی جملتان، دو جملے، دو کلام. کلمہ لفظ مفرد کو بولتے اور کلام مرکب ایک مفید کلام کو. تو بعض اوقات ہوتا کلام ہے مگر کلمے سے اس کی تعبیر کرتی، جیسے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو بھی کلمہ بولتے ہیں. ہے کلام، یہ جملہ مفیدہ ہے. یہ وَكَلِمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمُّ، صاحب الفیہ کہتا ہے. تو دو جملے کیا ہیں؟ حبیبتان الی الرحمن. ان دو جملوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رحمان کو محبوب، رحمان کو محبوب. امام بخاری بڑے ذکی تھے، بڑے
فتین اور بڑے ذہین، جس حدیث پر کتاب کا اختتام کیا اس حدیث میں بھی 3 اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، کیونکہ کتاب التوحید اسماء و صفات کی توحید، اسماء و صفات کی توحید۔ اس پوری کتاب میں 60 کے قریب باب ہیں، نہ توحید ربوبیت نہ توحید الوہیت، بلکہ صرف توحید اسماء و صفات۔ تو جو حدیث آخر میں پیش کی اپنے اس مدعا کو واضح کرنے کے لیے، اس میں بھی 3 اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر۔ ایک ہے صفت کلام، کلمتان، یہ 2 کلمے 2 کلام اللہ کے ہیں، اللہ متکلم ہے، کلام فرماتا ہے۔ دوسرا حبیبتان، یہ دونوں کلام محبوب ہیں اللہ کو، صفت محبت یہاں پر الرحمن، رحمان کو صفت رحمت، رحمان اس کا نام ہے، رحمت اس کی صفت ہے۔ تو 3 صفات کو یعنی یہاں بیان کیا، 3 صفات پر مشتمل یہ حدیث ہے۔ اور یہاں بھی میں آپ کو مبارکباد دوں گا، آپ ان 3 صفات کو پوری طرح نبی علیہ السلام کی تعلیم اور صحابہ کے عقیدے کے مطابق مانتے ہیں، ورنہ پاکستان میں اکثریت جو ہے ان 3 صفات میں تعویل کر کے ان کی حقیقت کو مسخ کر دے۔ آپ جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام حق ہے، اللہ کلام فرماتا ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے معراج کی رات نبی علیہ السلام سے کلام کیا، اللہ نے آسمان سے باتیں کی، زمینوں سے باتیں کی، پہاڑوں سے باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایک بندے سے باتیں کرے گا، حساب لے گا۔ صفت کلام حق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، صفت کلام حق ہے، ہم اس کو مانتے۔ اور یہ کلام لفظی، کلام لفظی انہی حروف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی آواز کے ساتھ آواز سنی جاتی۔ موسیٰ نے سنا، نبی علیہ السلام نے سنا، آسمانوں زمینوں نے سنا جب اللہ کے کلام کا جواب دیا۔ قیامت کے لوگ سنیں گے اور حساب پیش کریں گے، جواب دیں گے۔ وہ کلام مسموع ہے، مکتوب ہے، انہی حروف سے مرکب ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ بڑی آسان بات کر رہا ہوں، لیکن پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ کہتی ہے کلام لفظی نہیں، کلام نفسی۔ یہ اصطلاح کہاں سے آ گئی؟ نفسی کلام کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ بات نہیں کر سکتا، بات کرے گا تو مخلوق سے مشابہت ہوگی، مخلوق بھی بات کرتی، مخلوق بھی بات کرتی ہے تو مشابہت لازم آئے گی۔ تو کیا مشابہت گونگے سے پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ گونگا بات نہیں کرتا، پتھر بات نہیں کرتا، دیواریں بات نہیں کرتی، ان سے مشابہت پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جناب اگر اللہ کے کلام کو مان لیں تو اللہ محتاج ثابت ہے۔ اللہ محتاج ہے، کس چیز کا محتاج؟ ہم کلام کرتے ہیں، ہم محتاج ہیں، ہونٹوں کے، زبان کے، حلق کے، دانتوں کے، کئی حروف ان اعضاء سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بھی اعضاء ماننے پڑیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رب تعالیٰ کی قدرت کو مخلوق کی قدرت پر قیاس کرنے والوں اللہ سے ڈر جاؤ۔ وہ لیس کمثلہ شیء، وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے۔ اگر ہم محتاج ہیں تو اللہ بھی محتاج ہے۔ اس کی قدرت کو مخلوق کی قدرت پر قیاس کرتے، تشبیہ دیتے ہو۔ کتنی یہ قیامت خیز بات ہے۔ اللہ ہر شے پر قادر، اس نے خبر دی میں بات کرتا ہوں، متکلم ہوں۔ متکلم ہونا اس کی صفت ہے، اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ ہاں جو کلام فرماتا ہے وہ احاد، وہ حادث ہیں، صفت قدیم ہے۔ اللہ کلام فرماتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کلام لفظی ہے، انہی حروف کے ساتھ، کلام آواز کے ساتھ ہے، آواز سنی جاتی، وہ آواز مسموع ہے، ہمارا ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ کو محتاج ثابت کرنا ان دانتوں کا، ہونٹوں کا، یہ محض تحکم ہے۔ اللہ پر قول بلا علم۔ اللہ نے آسمانوں سے کلام کیا قرآن میں، آسمانوں نے جواب دیا۔ تو آسمانوں کے کون سے دانت اور ہونٹ، کون سی زبانیں؟ زمین سے، پہاڑ سے، انہوں نے بھی جواب دیا۔ پہاڑ کے کبھی دانت دیکھے آپ نے؟ کوئی ہونٹ دیکھے آپ نے؟ کوئی حلق دیکھا آپ نے؟ ان سارے اعضاء کے بغیر انہوں نے کلام کیا۔ اللہ کی قدرت ہے، اپنی قدرت اس کی کیسی؟ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہم کھانا کھا رہے ہوتے اور آپ کے ہاتھ میں لقمہ ہوتا، لقمہ آپ نے پکڑا ہوتا، اس لقمے سے ہم نے سبحان اللہ والحمدللہ کی آواز سنی۔ لقمے کو دیکھو، اس کے کوئی ہونٹ ہے، کوئی زبان ہے، کوئی دانت ہے، کوئی حلق ہے۔ اللہ کی قدرت، جس سے چاہے کلام فرما لے۔ صحیح بخاری میں فرمایا کہ مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، نبی بننے سے پہلے جب اس کے پاس سے گزرتا
تو پتھر سے آواز آتی السلام علیکم یا محمد. ابھی نبی نہیں بنے. پتھر کے کون سے ہونٹ اور زبان. اللہ ہر شے پر قادر. ہمارا صفت کلام پر ایمان. ورنہ نبی اسلام کی بہت سی حدیثیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ. کچھ لوگ اتنے منحوس اور غلیظ ہیں اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا. جو صفت کلام مانتا ہی نہیں اس سے کلام کیا کرے گا. معتزلہ اللہ کے دیدار کے قائل نہیں، اللہ کے چہرے کی زیارت کے قائل نہیں، تو ان کو اللہ کے چہرے کی دیدار ملے گی، زیارت حاصل ہوگی؟ ایک چیز کو مانتا ہی نہیں. پھر آگے حبیبتاً صفت محبت اس کو بھی نہیں مانتے. طویل جہمیہ منکر ہیں، معتزلہ اس کے معنی سے نابلد ہیں، اشاعرہ ماتریدیہ تعویل کرتے ہیں کہ محبت کا معنی ارادہ انعام. محبت اگر مان لیں محبت انسان بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، پرندے چرندے بھی کرتے ہیں. خالق کی مخلوق تشبیہ لازم آئے گی. تشبیہ کیسے لازم؟ اللہ محبت کیسے کرتا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے. مخلوق محبت کیسے کرتی؟ جیسی مخلوق کے لائق. ایک موٹی مثال، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، آپ بھی زندہ ہیں، تو کیا اللہ آپ کے مشابہ یا آپ اللہ کے مشابہ؟ کوئی فرق نہیں. اللہ کیسا زندہ؟ جیسا اس کے لائق ہے. وہ ایسا زندہ ہے اس پر کبھی عدم نہیں آیا، نہ کبھی فنا آئے گا. اس کی حیات کامل ہے. اور آپ ایسا زندہ ہیں، پہلے معدوم تھے، کچھ سالوں بعد مفقود ہو جائیں گے. اور زندگی بھی ایسی، کبھی مرض، کبھی صحت، کبھی فقر، کبھی غنا، کبھی پریشانی، کبھی آسودگی. یہ زندگی مرکب ہے تمہاری مختلف عوارض کے ساتھ. اللہ کی زندگی ایسی نہیں. تو یہاں بھی انکار کر دو، تشبیہ لازم آ رہی. یہاں کیا کہتے ہو؟ اللہ ایسا زندہ جیسا اس کے لائق ہے، اور مخلوق ایسی جیسی مخلوق کے لائق. یہ بات ساری صفات میں کہہ دو. شیخ الاسلام نے مناقشہ کیا رسالہ تدبیریہ میں، بڑا مفید مناقشہ، وہ قابل مطالعہ. تو صفت محبت میں ہمارا ایمان بالکل معنی ظاہر کے ساتھ. تو آپ کو مبارک ہو، آپ اس صفت کو مانتے ہیں. انشاءاللہ جو اس صفت کو مانتے ہیں وہ اللہ کی محبت کے ضرور مستحق بنے گے. جو مانتے ہی نہیں ان سے کیا محبت. اس طرح رحمان، اس میں صفت رحمت ہے، ہمارا اس پر ایمان. یار لوگ نہیں مانتے، یہاں بھی اس کا معنی ارادہ انعام کرتے ہیں. کہتے ہیں رحمت جو ہے اس سے تغیر آتا ہے، یہ انفعالی صفت ہے. تغیر آتا ہے، ایک انسان بیٹھا ہو اور کوئی چیز اچھی دیکھ لے تو اس میں رحم کا جذبہ، بیٹا سامنے رحم کا جذبہ آتا ہے. یہ اندر کا جذبہ تبدیل ہوتا ہے، تغیر آتا ہے. اللہ تغیر سے پاک ہے. پھر وہی تشبیہ کی، اللہ رحم فرماتا کیسے؟ جیسے اس کے لائق. آپ کیسے کرتے؟ جیسے آپ کے لائق. آپ کے اندر تغیر آتا ہوگا. اللہ ہر تغیر سے پاک ہے. لیس کمثلہ شیء، بنیادی قاعدہ عقیدہ اسماء و صفات. امام بخاری کی فقاہت جو حدیث آخری پیش کی وزن اعمال کے اس بات کے لیے، اس میں یہ 3 صفات جس میں لوگ بڑے جھول، بڑے اضطراب کا شکار. یہ 2 کلمے رحمان کو محبوب، زبان پر ہلکے ہیں، اور ثقیل اذان فی المیزان، میزان میں بھاری ہوں گے، میزان میں بھاری ہوں گے. یہ امام بخاری کا مدعا اور ان کا استدلال. فی المیزان سے میزان کا اس بات ہے، اور ثقیلتان سے وزن کا اس بات. یہ بھاری کب ہوں گے؟ جب تولے جائیں گے تو وزن بھی حق ہے، اور تولے کہاں جائیں گے؟ میزان میں، میزان بھی حق ہے. معتزلہ کا رد ہے اس میں، یہ ایک الگ بحث ہے. وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمات، ان کو حرز جہاں بنا دو، چلتے پھرتے پڑھو، اٹھتے بیٹھتے پڑھو. کیوں؟ کیونکہ رحمان کو محبوب ہے. جو چیز رحمان کو محبوب ہے ہم بھی اس سے محبت کریں، لیکن فہم کے ساتھ. ہم کچھ طوطے نہیں جو بس چوری چوری کرتے رہے، پتہ ہی نہ چوری کیا بلا. ہم انسان ہیں، یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے، اس کی معرفت ہونی چاہیے. سبحان اللہ میں توحید کی قسم، اور بحمدہ میں توحید کی دوسری قسم. سبحان اللہ میں تنزیہی توحید ہے، اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک. اور سب سے بڑا عیب جو لوگوں نے اللہ کی جناب میں منسوب کیا وہ شرک ہے، شریک ہونا. صدیوں سے یہ عیب اللہ کی طرف منسوب ہو رہا ہے. قوم نوح سے آغاز ہوا، اب تک شرک ہو رہا ہے. ہر نبی کے دور میں مختلف شرک کی صورتیں تھی. نبی علیہ السلام کے دور میں نصب تھے، بت تھے، لات و منات و عزا تھے. خانہ کعبہ میں 360 نصب تھے،
اور پھر یہ آگے بڑھتا گیا. وہ لوگ کلمہ گو نہیں تھے, ان کے بت محدود تھے, 400-500 ہوں گے. آج کلمہ کو لوگ لا الہ پڑھتے ہیں اور ان کے لاکھوں معبود ہیں, لاکھوں بت ہیں ان کے, ہر قدم پر درگاہ, ہر قدم پر آستانے. شرک کے اڈے بنے ہیں, اڈے قائم ہیں, دیے جلائے جا رہے ہیں, طواف ہو رہے ہیں, مجاورتیں ہو رہی ہیں, سجدے ہو رہے ہیں, دیے جلائے جا رہے ہیں, چادریں چڑھائی جا رہی ہیں. سب بھیانک قسم کا شرک ہے. سبحان اللہ ہر چیز کا انکار کرتا ہے. اس فہم کے ساتھ یہ پڑھو سبحان اللہ, اللہ پاک ہے ہر شرک سے. قوم نوح کے دور میں شرک ہوا, اللہ اس سے پاک ہے. قوم عاد کے دور میں, قوم سمود کے دور میں, قوم لوط کے دور میں, قوم ابراہیم کے دور میں, قوم موسیٰ, قوم عیسیٰ, ہر نبی کے دور میں شرک کی مختلف صورتیں تھیں, اللہ اس سے پاک ہے. آج تک شرک ہو رہا ہے, اللہ اس سے پاک ہے. قیامت تک جو بھی شرک ہوگا اللہ اس سے پاک ہے. پوری قوت کے ساتھ, پوری تفصیل کے ساتھ ہر شریک کا انکار کرو, یہ معنی سبحان اللہ کا. اور بحمدہ میں اس بات ہے, توحید کا اس بات, ہر تعریف اللہ کے لیے. ہر تعریف کیوں؟ اللہ اپنی ذات میں, صفات میں اکیلا اور یکتا ہے, کوئی اس کا شریک نہیں, اس تعریف میں کوئی شامل نہیں, ساری تعریفیں اللہ کے لیے. اس عقیدے کو سمجھنے کی کوشش. ساری تعریفیں اللہ کے لیے کیسے بنے گی جب اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانا. اللہ کی صفات میں اگر نقص کا عقیدہ ہے, ساری تعریفیں کہاں ہوئی پھر؟ یا اللہ کی صفات میں غیروں کی شراکت کا عقیدہ ہے, ساری تعریفیں کہاں ہوئی؟ مثلا آپ کہیں اللہ رزاق ہے, رزاق کا مطلب روزی دینے والا, رزاق ہونے کے لحاظ سے وہ ساری تعریف کا مستحق ہے. لیکن آپ کہیں لاہور میں ایک داتا ہے, صفت تقسیم ہو گئی, تعریف بھی تقسیم ہو گئی, الحمدللہ کا انکار آ گیا. اللہ تعالیٰ عالم الغیب, عالم الغیب ہونے کے حیثیت سے وہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے. آپ کہیں نہیں, فلاں نبی بھی غیب جانتے, فلاں ولی بھی غیب جانتے. صفت تقسیم ہو گئی, حمد بھی تقسیم ہو گئی, عقیدے کو ذبح کر کے رکھ دیا. نہیں, وبحمدہ ہی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے. حمد مطلق, وہ قادر مطلق ہے, حمد مطلق اس کے لیے. اس کی حمد میں نہ کوئی شریک ہے, نہ کوئی ساتھی ہے, ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے. اگر یہ فہم ہو, اس پر بڑی تفصیلی بات ہو سکتی, تو انشاءاللہ یہ اس فہم کے ساتھ ان کلمات کو پڑھنا, اس کا یہ اجر ملے. رحمان کو محبت ہے اور اللہ کے میزان میں بھاری ہوں. بھاری کیا چیز ہوگی؟ الحمدللہ بھی بھاری ہوگی اور سبحان اللہ بھی بھاری ہوگی. مانا دونوں کو تولا جائے گا. کچھ سمجھو, کچھ دونوں کو تولے جانے کا کیا معنی ہے؟ اب حمدہ کا معنی جو آپ کے اندر توحید ہے, اس توحید کو تولا جائے. آپ اللہ کو اکیلا مانتے ہیں, اسی کی عبادت کرتے ہیں, اسی کو سجدہ, اسی کے لیے رکوع اور قیام اور طواف, اسی کے لیے اس حمد کو تولا جائے گا. ساتھ ساتھ سبحان اللہ کو تولا جائے گا. کتنی قوت سے آپ شرک کا انکار کرتے ہیں, کتنی قوت سے آپ مشرکین کی نفی کرتے ہیں. یہ بات معمولی نہیں ہے. عقیدے کی ایک جوہری بات آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ یعنی سبحان اللہ بھی تولی جائے گی, وہ بحمدہ کی ثقیلتان, دونوں کلمے اللہ کے میزان میں بھاری ہوں گے. تو مانا وہ بحمدہ کو بھی تولا جائے گا, سبحان اللہ کو بھی تولا جائے گا, آپ کی توحید کو بھی تولا جائے گا, محبت توحید کو بھی تولا جائے گا, محبت موحدین کو بھی تولا جائے گا, آپ کی شرک کی نفرت کو تولا جائے گا, نفرت مشرکین کو تولا جائے گا. ہر چیز کا وزن ہوگا, تب یہ ثقیلتان. اور ادھر کوئی تعلق ہو اہل بدعت سے, اہل شرک سے, ان کے آپ گن گائیں, ان کے آپ گیت گائیں, مسکراہٹوں کے تبادلے کریں, محبتوں کے اظہار کریں, سبحان اللہ کے عقیدے کو ذبح کر کے رکھ دیا. صحیح بخاری چلتے چلتے کیا پیغام دے گئے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا فہم عطا فرمائے. عزیز طالبات, اس علم اور تربیت کے زیور سے مالا مال ہو کر اپنے مشن کی طرف گامزن ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرما دے. اللہ ان مدارس کو قائم رکھے, ان علماء اور طلباء اور طالبات کو قائم و دائم رکھے, اور جو اس کے معاونین مساہمین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شاد و آباد رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.